السلام علیکم خواتین و حضرات، رواں ہفتے کا پہلا حسب حال اور آپ کا میزبان جنید سلیم۔ اس نشست میں میرے ساتھ ہیں ناجیہ بیگ اور اس شو کی جان عزیزی۔ السلام علیکم ناظرین۔ السلام علیکم ناظرین، الیکشن چونکہ ہو چکے ہیں اور الیکشن کا شور و غوغا بھی تھم چکا ہے۔ جی ہاں، شور و غوغا اس نے کہا اور اب میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ کیوں نہیں یار، ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ ناظرین، IEE کے گیلس سروے کے مطابق نوے حکمران جو ہیں وہ کرسیوں پر بیٹھنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ کرسیاں چاڑی جا رہی ہیں، ایچکنے سلوائی جا رہی ہیں، سوٹوں کے ساتھ میچنگ کی ٹائیاں خریدی جا رہی ہیں، اور بہت جلد حکمران جو ہیں وہ کرسی نشین ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد میرا خیال ہے جو سب سے پہلا کام ہوگا وہ لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا ہی ہوگا انشاءاللہ، چونکہ اتنی سخت گرمی پڑ رہی ہے کہ اگر بندہ پنڈے پہ بیسن مال کے تو تھوڑی دیر بیٹھے تو اس کا پکوڑا تیار ہو سکتا۔ ناظرین، IEE کا تو یہی گیلس سروے تھا۔ اب سیاسی طور پہ جو اپنا ہمارے دانشور جناب جنید صاحب کا سروے ہے، سیاسی طور پہ وہ پوچھتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے جناب، حکومت کیا تیاریاں پکڑ رہی ہیں؟ ساری حکومتیں علیحدہ ہیں، سندھ میں اور ہے، بلوچستان میں اور ہے، پنجاب میں اور ہے، اور سرحد میں اور ہے، کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ میرا خیال ہے کہ دونوں پارٹیوں کا جو سٹارٹ ہے حکومت میں آنے سے پہلے وہ بہت زیادہ حوصلہ افزا ہے۔ دونوں پارٹیاں یو مین تحریک انصاف اور نون لیگ۔ یار پیپل پارٹی کا تم ذکر بھی چھوڑ چکے ہو۔ واہ 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 یار، ان کا راجہ پرویز اشرف اور گیلانی کیا پھکے نکلے ہیں، تم نے ساری ریڈی پھکی کر دی ہے۔ میں صدقے جو گیلانی صاحب، مرشد پاک یار، ویسے میرے مرشد پاک امان سے آج کل بڑے پریشان ہیں۔ ان کا بیٹا اللہ تعالیٰ اپنے سونے رحمتوں کے صدقے ان کے بیٹے کی بازیابی ہو جائے، باقی بڑی ٹینشن بڑی۔ آمین۔ اچھا جی، یہ کیا کر رہی ہے گورنمنٹ؟ میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کا میں نے اس لیے خاص طور پہ ذکر کیا ہے کہ پچھلے پورے ہفتے کے دوران میری رائے میں، میری ناقص رائے میں جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہدایت نامہ ہے جو عمران خان صاحب نے KPK کی جو آنے والی حکومت ہے اس کے لیے جاری کیا ہے، وہ بڑا ہی لاجواب ہے، لیکن ایک انداز میں وہ دو دھاری تلوار بھی ہے جو تحریک انصاف کو کہیں سے کہیں بھی پہنچا سکتا ہے، اور خدا نخواستہ اگر وہ جو ہدایت نامہ ہے وہ مذاق بن کے رہ گیا تو پھر تحریک انصاف خود بھی مذاق بن کے رہ جائے گی۔ انہوں نے تو ہدایت نامہ کیا؟ بہت سیدھا سا ہے یار، وہی جو ہم سب لوگوں کے دلوں کی آواز ہے کہ حکمرانوں کا طرز حکومت ایسا ہونا چاہیے کہ وہ بہر صورت عوام میں سے لگے۔ کیا مطلب جی؟ یار جو پہلا نقطہ ہے انہوں نے رائٹ اوے کہا ہے کہ چیف منسٹر ہاؤس کو لائبریری بنا دیا جائے۔ ٹھیک ہے، چیف منسٹر جو ہے وہ عام گھر میں رہے گا۔ دوسرا یہ کہ کسی وزیر کی گاڑی پر جھنڈا نہیں لہرائے گا، بہت لاجواب بات ہے۔ اور تیسرا یہ کہ وزیر اعلیٰ اور کوئی بھی وزیر جو ہے وہ پروٹوکول انجوائے نہیں کرے۔ بہت اچھے بھائی صاحب، آپ یہ اس صوبے کی بات کر رہے ہیں جو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے سب سے زیادہ حساس ہے۔ ہاں بابا، میں نے کب کہا کہ نہیں حساس، لیکن اگر عمران خان صاحب یہاں پہ اس ایجنڈے کو امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر پورے ملک میں جو وفاقی حکومت ہے اور دیگر جو 3 حکومتیں صوبائی ہیں ان پر ایک اخلاقی دباؤ بڑھے گا کہ اگر KPK میں یہ قابل عمل ہو سکتا ہے تو دیگر صوبوں میں اور وفاق میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ یعنی باقی گورنمنٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے ادھر 50-60 بندے اور نہیں انشاءاللہ اچھا ایک منٹ، پہلی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ پورے سیکیورٹی اور پروٹوکول کانوائے ہوتے تھے کیا وہ بچ گئے؟ اور یار میری بات، ان پر حملے نہیں ہوئے؟ بشیر بلور صاحب شہید ہوئے ہیں، اسفندیار ولی صاحب کے اوپر حملہ پڑا، خطرناک ہوا ہے، کئی بندے ان کے شہید ہو چکے ہیں۔ پہلے بھی اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ سیکیورٹی اور پروٹوکول میں جو فرق ہے وہ ملحوظ خاطر رکھا جانا چاہیے۔ سیکیورٹی ضرور ہونی چاہیے لیکن سیکیورٹی کی آڑ میں جو پروٹوکول انجوائے کیا جاتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات تمہاری ٹھیک ہے، مگر سیکیورٹی ضرور ہونی چاہیے، بہت ضروری ہے وہاں پہ۔ آخر یہ ہمارے حکمران ہیں، ہمارے لیڈران ہیں، ان کی حفاظت بڑی ضروری ہے۔ ہاں وہ بات تمہاری بالکل ٹھیک ہے کہ سیکیورٹی کی آڑ میں جو پروٹوکول اور عیاشیاں شروع ہو جاتی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا دوسری طرف جو نواز شریف صاحب کا رن اپ ہے بولنگ سے پہلے وہ بھی میرا خیال ہے کہ قابل تحسین ہے
کہ اس وقت ان کی تمام تر جو توجہ ہے وہ جو آنے والی حکومت کو درپیش مسائل ہیں، جو قوم کو درپیش مسائل ہیں، ان سے نمٹنے کے لیے وہ حکمت عملی ترتیب دے رہے ہیں. اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ وہ دن میں کئی اجلاسوں کی صدارت بھی کر رہے ہیں. اس حوالے سے پہلا رنب تو انہوں نے دیا ہے نا کہ میں 3 شریف کوئی نہیں دینی، شباز شریف دیتا رہا جو 3. میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ دروازہ آ کے نواز شریف صاحب کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. یہ ایک ٹیکنیکل غلطی ہے، یا وہ ایک جملہ استعمال کر گئے کہ میں لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کی تاریخ نہیں دے سکتا. اور اس حوالے سے کچھ لوگوں نے یہ بھی گمان ظاہر کیا ہے کہ اس سے جو ہے وہ مایوسی بڑھے گی. بلکہ میرا خیال ہے کہ ایک دن پہلے ایک چینل دکھا بھی رہا تھا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کے اس بیان کے فوراً بعد جو جنریٹرز کی قیمتیں ہیں وہ دگنی ہو گئی ہیں. ایسے ہی ہے یار صرف جنریٹر کی نہیں، ہاتھ والے پنکھے مہنگے ہو گئے ہیں یار. لیکن بہرحال موم بتیاں مہنگی ہو گئی، موم بتیاں بلکہ موم بلیاں ہو گئی. لو جی میں بھی آپ کو اپنا گیلس سروے بتا دوں کہ یہ میاں نواز شریف صاحب بھی اس لیے اتنا اچھا شٹاٹ لے رہے ہیں کہ ان کو بڑا کلیئر مینڈیٹ ملا ہے. اگر ان کو مینڈیٹ کلیئر نہ ملتا تو پھر خبریں اس طرح کی آ رہی ہوتی کہ میاں نواز شریف صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کے پچھلے برآمدنی میں جہاں پہ موٹے بالیوں والی چھت پڑی ہوئی ہے اس کے نیچے بیٹھ کے مولانا کو منا رہے ہیں کہ کٹھے رل کے حکومت کرتے ہیں، آپ کی مہربانی ہے، آپ فکر نہ کریں، اسمبلی کے وقفے میں حلوے کی دیگ ضرور پکا کریں. اور کبھی آزاد ارکان کو منانے کے لیے تگ و دو کر رہے ہوتے، منانے کے لیے تگ و دو آزاد ارکان پنجے بیٹھ کے کلپ رہے ہوتے. مجھے نہیں پتا، میں نے وزارت انڈسٹری لینی ہے، میں پھر ووٹ دوں گا، مجھے نہیں پتا. بڑی بڑی لاڈیاں ہوتی ہیں جب گورنمنٹ بن رہی ہوتی ہے. اگر مینڈیٹ ذرا کو حوالہ ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر کریں کہ ان کو مینڈیٹ اچھا مل گیا. اچھا قوم کو اس بات پہ بھی شکر کرنا چاہیے اور اس بات پر بھی شکر کرنا چاہیے کہ اپوزیشن بھی بڑی آئیڈیل ملی ہے. نہ اتنی فیبل، اتنی کمزور قسم کی اپوزیشن ہے کہ اس کا وجود ہی نہ پتا چلے، اور نہ ہی اتنی زیادہ یعنی دوسری طرف حکومت کے لیے پریشانیاں، یعنی نمبر گیم کے حوالے سے پریشانی پیدا کرنے والی اپوزیشن ملی ہے کہ حکومت ہی نہ کام کر سکے. بڑی آئیڈیل ہے. اور میرا خیال ہے کہ مطلب پیپلز پارٹی کی تو اپوزیشن سے بھی اتنی توقعات ہیں جتنی اس کی حکومت سے تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف ایک جاندار اپوزیشن ثابت ہے. یار جاندار اپوزیشن ہے تو دیکھو نا حمزہ شہباز صاحب کو جلوس نکلوانا پڑ گیا کرکٹ بورڈ کا چیئرمین لگنے کے لیے. کیا مطلب؟ ورنہ اپوزیشن جاندار نہ ہوتی تو ڈائریکٹ خود ہی لگ جاتے، ان کو کسی نے پوچھنا تھا. اب وہ صرف اپوزیشن کو بتانے کے لیے کہ بھائی جی میں عوام کے پرزور اصرار پر لگا ہوں، انہوں نے جلوس نکلوایا بیچاروں. اچھا اس حوالے سے میرا خیال ہے آنے والی حکومتوں کے حوالے سے 2 پبلک پرسپشنز بھی ہیں جن کی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ جس دن نواز شریف صاحب اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے اسی دن سعودی عرب سے تیل سے بھرے ہوئے جہاز جو ہیں وہ پاکستان کی طرف روانہ ہو جائیں گے اور لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے گا. میرا خیال ہے اس حوالے سے عوام کو اپنی رائے سے رجوع کرنا چاہیے. اور دوسری یہ کہ بعض لوگ اس رائے پر پختہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ جو اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے، یہ جو 20 گھنٹے پر محیط لوڈ شیڈنگ ہے، اس کے پیچھے نون لیگ کا ہاتھ ہے. اور عوام کی اس پرسیپشن میں اضافہ کیا ہے یہ جو نگران وزیر پانی و بجلی تھے، ان کی رائیونڈ میں نواز شریف صاحب سے ملاقات میں. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جان بوجھ کے نون لیگ کے کہنے پر اتنی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. جس دن نون لیگ کی حکومت آئے گی اس میں 2 3 4 گھنٹے کی کمی کر کے عوام کو ریلیف دے دیا جائے گا. میرا خیال ہے کہ یہ کہنا اور اس طرح سوچنا بھی درست نہیں ہے. نہیں درست ہے بھی، ہلکا سا ایجی سوچتے تو ہیں لوگوں کے ذہن میں ہے. ایجی گرمی کے ساتھ بالکل ہی نہیں جا پڑے ہوئے، دماغ تو ان کا کام کرتا ہی ہے. ایک اور مسکنسیپشن. ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. کون سی مسکنسیپشن مجھے یہ بتاؤ نا، یہ دماغ کام کرتا ہے والی.